1984 سے میں ایک عمل کر رہا ہوں، موت تک یہ عمل جاری رہے گا۔ کچھ نہ رہا، منگتا ہو گیا، کچھ نہ رہا، خالی ہو گیا، برکت نہیں تھی، کثرت تھی۔ اور جو ایک دفعہ سورت پڑھتا ہے اللہ اس پہ کیا نازل کرتا ہے؟ اور بولو، اور جو 40,000 دفعہ پڑھے گا اور بے بہا پڑھے گا، بولو اس پہ کیا برکتیں نازل ہوں گی۔ آقا کا فرمان ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے حضور کے غلام اس کے راوی ہیں، فرمایا جو ایک دفعہ سورت اخلاص پڑھے گا اللہ پاک اس پہ برکت نازل فرماتے ہیں، اور جو 2 مرتبہ پڑھے گا اس کے اہل و عیال پہ پھر برکت نازل فرماتے ہیں۔ پہلے دفعہ پڑھے گا اس پہ، دوسری دفعہ پڑھے گا اللہ اس کی فیملی اہل و عیال پہ، اور جو 3 مرتبہ پڑھے گا اللہ اس کے تمام پڑوسیوں کو برکت عطا فرماتے ہیں۔ ہاں، ایک اللہ کے ولی تھے، ان کا مکان بک رہا تھا، سب نے آ کے بولی لگائی، 1,000 کی، 2,000 کی، ایک کہنے لگا 10,000 میں دے دے، وہ بھی آگے درویش تھا، اس نے کہا میرا مکان 10,000 میں تو ہے ہی نہیں، تو اتنی کیوں لگا رہا؟ کسی نے لگایا ہی نہیں۔ اس نے کہا ایک تیرا مکان ہے، ایک ولی کا پڑوس ہے، تیرے ساتھ اللہ کے فلاں ولی رہتے ہیں، ان کا پڑوس بھی تو ہے، وہ جب اعمال کریں گے اس کا مجھے حصہ ملے گا، نور، برکتیں، رحمتیں، پر اس کی قیمت میں ادا نہیں کر سکتا، اس لیے میں کہتا ہوں یہ مکان میں لے لوں، یہ پیسے تو لے لے، مجھے ان کا پڑوس ہے۔ اس لیے فرمایا جو 3 دفعہ پڑھے گا اس کے تمام پڑوسیوں کو برکت حاصل ہوگی۔ برکت جس کو مل جائے نا، اللہ سے مانگا کرے، اللہ مجھے برکت دے، میری نسلوں میں برکت دے، میرے ایمان میں برکت دے، میرے رزق میں برکت دے، میری صحت میں برکت دے، میری چاہت میں برکت دے، میری یعنی چاہت کون سی؟ تجھے چاہنے اور تیرے حبیب کو چاہنے۔ اے اللہ میرے قدموں میں، میرے سونے میں، میرے اٹھنے میں، میرے گھر میں، میری زندگی میں، اور قیامت تک کی میری نسلوں میں، اور حتیٰ کہ میری قبر میں بھی برکت دے۔ جو برکت والی جو قبر دے گا تو حد نظر ایسی ہوگی، اور مولا ایسی برکت دے کہ میری عزت میں برکت دے، میرے وقت میں برکت دے، وقت میں برکت، مانگے اللہ سے برکت، اللہ سے برکت مانگے۔ اور جو برکت والے اعمال ہیں، میں سدا ایک بات عرض کرتا ہوں، آج بھی عرض کر رہا ہوں، جو برکت والے اعمال ہیں ان کے متلاشی رہا کریں، تلاش میں رہا کریں، کس عمل میں برکت ہے، کس عمل میں برکت ہے، کس عمل میں برکت ہے، کن لفظوں میں برکت ہے، کن بولوں میں برکت ہے، کن حرفوں میں برکت ہے، کس مجمع میں برکت ہے، کس دعا میں برکت ہے، کن قدموں میں برکت ہے، کن قدموں میں برکت ہے۔ برکت کے متلاشی، برکت کے منگتے، برکت کے بھکاری رہا کریں، رہا کریں۔ جو 3 دفعہ سورت اخلاص پڑھتا ہے، فرمایا جو 3 مرتبہ پڑھے گا تمام پڑوسیوں کو برکت حاصل ہوتی ہے، تمام پڑوسیوں کو برکت حاصل ہوتی ہے۔ اور فرمایا جو 12 مرتبہ پڑھے اللہ جنت میں 12 محل بنا دیتے ہیں۔ واہ مولا، یہ تیری رحمت ہے، اتنی تیری عطائیں، قیامت کے دن ایک بندہ جائے گا، ذرا غور سے سننا، اللہ پاک فرمائیں گے اتنے تیرے حج، اتنے عمرے، اتنی تسبیحاں، اتنی زکاتیں، اتنے صدقے، اتنے خیرات، اتنی عبادتیں، اتنی فلاں۔ تو اللہ پاک سے عرض کیا کہ اللہ میں اپنے لفظوں میں کہہ رہا ہوں، اللہ فرشتے کسی اور کا ڈیٹا اٹھا کے لے آئے، یہ میرا تو ہے ہی نہیں، میں نے تو نہیں کیا۔ اللہ پاک فرمائیں گے آج انصاف کا دن ہے، اس لیے انگریز نے قیامت کے دن کا نام رکھا ہے کہ ڈے آف ججمنٹ، ججمنٹ ہوگی ہر چیز کی۔ آج انصاف کا دن ہے، تو نے خود نہیں کیا تھا بلکہ ذریعہ بن گیا تھا لوگوں کے لیے، ذریعہ بن گیا تھا، تو ذریعہ بنا تھا۔ انہوں نے، ایک نے 10 کو بتایا، سمجھنا ذرا، 10 نے 40 کو، 40 نے 100 کو، 100 نے 200، 1000 کو بتاتے گئے، ان سب کا جتنا ملا اتنا تجھے بھی تیرے نام اعمال میں لکھا جاتا گیا، لکھا جاتا گیا، لکھا جاتا گیا، تیرے نام اعمال میں بھی اور اس کے نام اعمال میں بھی کمی نہیں ہوئی۔ ذریعہ جو تو بنا تھا، ذریعہ جو تو بنا تھا، ذریعہ جو تو بنا تھا۔ حضرت امام موسیٰ کاظم سبحان اللہ فرمانے لگے ایک دفعہ، اے اللہ میری ساری نیکیاں صدیق اکبر کو دے دے۔ تو انہوں نے پوچھا کیوں؟ فرمایا اللہ کے حبیب کے بعد امت کے لیے ذریعہ وہ بنے ہیں
क़यामत तक जितनी बंदा नेकियां करता रहेगा, करता जाएगा, उस सब का हिस्सा सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हिस्से में लिखा जाता जाएगा। जो 12 दफा पढ़ेगा जन्नत में अल्लाह उसके लिए महल, जन्नत में अल्लाह उसके लिए महल, जो 12 दफा पढ़ेगा जन्नत में अल्लाह उसके लिए महल का इंतजाम फरमाएंगे और 12 महल उसके लिए। और अगला बात सुनो, मुहाफिज फरिश्ते कहते हैं चलो जरा हम अपने भाई का माल तो देख आए। जो इर्द गिर्द मुहाफिज फरिश्ते हैं, जब 12 दफा पढ़ेगा और 12 महल बन जाएंगे, और एक महल कैसे होगा, उसमें 70,000 कमरे होंगे, हर कमरे के 70,000 दरवाजे होंगे, हर दरवाजे के अंदर 70,000 गुलाम होंगे, हर कमरे में 70,000 खाने होंगे, रंगारंग की महफिलें होंगी। अल्लाह के इल्म में है क्या होगा और क्या होगा, क्या होगा और क्या होगा, लेकिन है हक, अनदेखे सौदे हक होते हैं। 70,000 मुहाफिज फरिश्ते कहते हैं चलो देखें जरा अपने भाई का महल तो देखें। और अगला फायदा सुने, और बड़ा मुबारक फायदा, और वह कि जो 100 मरतबा सूरत कुल हु अल्लाह पढ़ता है, 100 मरतबा, अल्लाह उसके 50 साल के गुनाह माफ कर देते हैं। 50 साल के गुनाह माफ कर देते हैं। और जो हकूक हैं वो जाके उलमा से पूछे और उनका इजाला करे, और बाकी गुनाह अल्लाह ने 50 साल के माफ कर दिए। कितनी दफा? सिर्फ 100 दफा। रिश्ते एक दूसरे को कहते हैं जरा चल के देखाएं, अपने यार का महल तो देखाएं, महफिल तो देखाएं। और जो 100 मरतबा पढ़ेगा अल्लाह उसके 50 साल के गुनाह माफ कर देते हैं। अल्लाह कहते हैं जा, क्यों परेशान है, नहीं खौफ नारे जहीम का, कि करम है मुझ पे करीम का, मैं मदाहे आले रसूल हूं, यही आखिरत का सामान है। अल्लाह कहते हैं जा माफ कर दिया। और अगर 400 मरतबा सूरत इखलास पढ़ ले, अल्लाह उसके 100 साल के गुनाह माफ कर देते हैं। अबू नईम की रिवायत है, हवाला है साथ। और एक और कमाल की चीज बताता हूं जो आज आपको मिलने वाली है, या तो मैं ये आइंदा जुमेरात के लिए छुपा के रख लूं या आज ही बता दूं। कमाल है इसका। 7वीं चीज जो बता रहा हूं, और मैं जो 1000 मरतबा पढ़ ले, क्या सूरत कुल हु अल्लाह, जो 1000 मरतबा पढ़ ले, उस वक्त तक खौफ नहीं होगा जब तक जन्नत में अपना घर ठिकाना महल देख। 1984 से मैं एक अमल कर रहा हूँ, मौत तक ये अमल जारी रहेगा। वो 2 अनमोल खजाने हैं। जितने भी पूरी दुनिया में लोगों ने ये तहरीरें लिखी हैं, अपने रूहानी तजर्बे लिखे हैं, मैं इन तहरीर लिखने वालों को आज 2 अनमोल खजाने इजाजत नहीं दे रहा, बख्श रहा हूँ।